الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں، اس سیریز کے تحت ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے یوم الترویہ کی حکمت کیا ہے۔ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا اور ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، ان کی معلومات کے لیے میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے اصل اعمال شروع ہوتے ہیں۔ حج کے اصل اعمال سے مطلب یہ ہے کہ مشاعر مقدسہ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور 8 ذی الحجہ میں حجاج اور عازمین کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ منی میں آتے ہیں اور وہاں پر 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، یوم الترویہ منی میں گزارنا، اس کی کیا حکمت ہے، یہ موضوع ہے آج ہمارا، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم شعوری طور پر ایک چیز کریں گے تو اس کا اثر دوسرا ہوگا، اور بغیر شعور کے ہم ایک کام کریں گے تو اس کا اثر مختلف ہوگا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ پیغام آپ کو پہنچے گا تو آپ شعوری طور پر اب آپ یوم الترویہ گزاریں گے، اور حج کے جتنے بھی اعمال ہیں انہیں شعوری طور پر گزاریں گے، تو ایک نئی روح کے ساتھ یہ اعمال انجام دیے جائیں گے۔ حضرات، 8 ذو الحجہ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ جو لوگ میقات سے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئے تھے تو وہ احرام کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، اور انہیں اسی حالت میں 8 ذی الحجہ کو منی جانا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر حاجی جو بیرون ملک سے آتے ہیں اور جو تمتع کے ارادے سے میقات سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے بعد سعی اور طواف کرنے کے بعد حلق کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر 8 ذو الحجہ سے اپنی رہائش سے احرام باندھ کر منی چلے جاتے ہیں۔ منی پہنچ کر انہیں ظہر سے پہلے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ کو کوئی خاص کام نہیں انجام دینا، صرف وہاں پر بیٹھنا ہے یوم الترویہ کے دن منی میں، اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیام منی یا منی میں یوم الترویہ 8 ذی الحجہ گزارنا ایسا ہے جیسے مسافر کی استراحت اور آرام۔ ایک مسافر کی استراحت اور آرام یہ اس کی مانند ہے۔ 9 ذی الحجہ عظیم دن ہے، حج کا بنیادی اور اہم دن ہے، جہاں پر سارے حجاج ایک میدان میں ایک وقت میں جمع ہو کر وقوف کرتے ہیں، حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں۔ تو حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ معمر ہوں گے، کچھ ضعیف ہوں گے، کچھ معذور ہوں گے۔ یہ سارے لوگ وہاں پر آ کر وقوف کریں گے عرفات کے دن۔ تو یہ حج کے بڑے دن سے پہلے، یہ حج کا بڑا رکن اعظم ادا کرنے سے پہلے انہیں ایک دن دیا جاتا ہے آرام اور استراحت کے لیے، توانائیاں جمع کرنے کے لیے، سہولت کے لیے۔ یہ ایک طرح سے یوم عرفہ کے انتظار کا دن ہے، یوم عرفہ کا انتظار کا دن ہے۔ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہونے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے جناب میں یہ حاضر ہونے کا دن ہے، اور قیام منی جو 8 ذی الحجہ ہے یوم الترویہ، یہ اس دن کے لیے تیاری کی مانند ہے، تیاری کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ، کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے وقت طے ہوتا ہے، تو اس طے شدہ وقت سے پہلے آدمی کو اس ملاقات کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے منی میں حجاج کو بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس دن فارغ ہو کے بیٹھنا ہے، صرف 5 نمازیں ادا کرنی ہے، لیکن اس فراغت کے ساتھ ساتھ انہیں ذہنی اور فکری اور نفسیاتی طور پر تیاری کرنی ہوتی ہے
کہ کل کا دن ہم میدان عرفات میں جمع ہوں گے تو وہاں پر ہمیں کیا کہنا ہے، وہاں پر ہم کیا کہیں گے، وہاں پر ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، کس طرح سے اللہ سے ہم کلام ہوں گے، کس طرح سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کون کون سے گناہ ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، کس طرح سے ہم وہاں پر آ کر پیش ہوں اور اللہ کے حضور کس طرح سے ہم ان گناہوں کا اعتراف کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ حضرات، اس انتظار سے اس حقیقت کو بھی ذہن نشیں کرایا جاتا ہے کہ دنیا کا انجام زوال اور فنا ہے۔ یہ ساری زندگی، انسان کی ساری زندگی مسلسل سفر ہے۔ جس طرح سے یوم الترویہ میں کچھ دیر کے لیے عازمین منی میں قیام کرتے ہیں ایک بڑے دن کی تیاری کے لیے، اسی طرح سے یہ دنیا مستقل قیام گاہ نہیں، ایک عارضی قیام گاہ ہے اس ابدی زندگی کے لیے۔ وہاں پر حاضر ہونے سے پہلے آدمی اسی دنیا میں سوچ لے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا پھر راہ چلتے مسافر کی طرح۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا۔ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے سے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، ثم راح وترکہا، پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو قیام منی ہے یا یوم الترویہ گزارنا ہے، ایک طرف یہ بڑے دن کی تیاری کے لیے ہے، دوسری طرف ذہنی، فکری، شعوری، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم کیا مانگیں اللہ سے، کیا کون سے گناہوں کا اعتراف کریں، کس طرح سے کریں، کس طرح سے ہمیں وہاں پر پیش ہونا ہے۔ ایک تیاری ہے، اور تیسرا جو اس کی تیسری جو حکمت اور اس کا راز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے دنیا کی زندگی یہ قیام منی کی طرح ہے۔ کل تمہیں عرفات میں پیش ہونا ہے، اسی طرح سے کل تمہیں اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس طرح سے تم منی میں بڑے دن کی تیاری کے لیے بیٹھتے ہو، اسی طرح سے تمہیں اس دنیا میں بڑے دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ابھی سے سوچ لو کہ کل تم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دو گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد